کلپ نمبر 277۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ کفار نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ علیہ السلام رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا انجام۔ کفار قریش کے 5 سردار: نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس اور ان سب کا افسر، نمبر 5 ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو بہت ایذا دیتے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور انور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا۔ اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تم فرما دو زمین میں سیر کرو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ترجمہ: تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں. وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے. قل، تم فرماؤ. مزید فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ وہ اس کے معتقد ہیں. اور اگر وہ یہ نہ کہے تو تم خود یہ جواب دو کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس جواب کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ بت جن کو یہ مشرکین پوجتے ہیں وہ بے جان ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے مملوک ہیں، جبکہ آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، قادر مطلق، ہر شے پر متصرف اور حکمران ہو. تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں، ایسا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں. اس لیے تمام آسمانی اور زمینی کائنات کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ عز و جل کا وعدہ خلافی کرنا اور معاذ اللہ جھوٹ بولنا محال ہے. اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا، اور رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی. اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی اسی رحمت فرمانے میں داخل ہے. یوں ہی کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی رحمت میں داخل ہے کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا ہے.